اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر بات کرنے والے ہیں جہاں فتح یوں سمجھیں کہ شکست کے دہانے پر کھڑی تھی اور پھر ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ جی، ہم جنگ احد کا ذکر کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن صرف ایک تاریخی جنگ کے طور پر نہیں۔ ہمارے سامنے سید ابو الاعلی مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے اور اس میں سورت آل عمران کے کچھ اقتباسات ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ سمجھنے کی ہوگی کہ اس جنگ میں اصل میں ہوا کیا تھا، اس کے پیچھے کیا انسانی محرکات تھی اور اس سے آج کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ذرا منظر کو ترتیب دیتے ہیں۔ یہ جنگ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد کی بات ہے، شوال 3 ہجوی۔ قریش کا 3000 کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور ان کے پاس صرف تعداد کی برتری نہیں ہے، ان میں غصہ اور انتقام کا شدید جذبہ بھی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی کا پہلا دلچسپ موڑ شروع ہوتا ہے، مطلب میدان جنگ سے بھی پہلے خود مدینہ شہر کے اندر۔ اچھا، وہاں کیا ہوا؟ جب دشمن کے آنے کی خبر ملی تو ایک مشاورتی بیٹھک ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ تر جو بڑے تجربہ کار صحابہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، یعنی ایک دفاعی حکمت عملی۔ جی، جس میں خطرہ کم تھا۔ مدینہ ایک قدرتی قلعے کی طرح تھا اور گلیوں میں لڑنا مسلمانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ سب اس پر متفق نہیں تھے۔ جی، اور یہی وہ انسانی عنصر ہے جو اس پورے واقعے میں بار بار سامنے آئے گا، خاص طور پر وہ نوجوان جوشیلے مسلمان جو کسی وجہ سے جنگ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ اچھا، وہ اس حکمت عملی کے سخت خلاف تھے۔ ان کے لیے یہ ایک طرح کی بزدلی تھی۔ وہ شہادت کے جذبے سے سرشار تھے اور کھلے میدان میں دشمن کا سامنا کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک طرح کا دباؤ تھا۔ بہت شدید اصرار تھا، اتنا کہ آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کی رائے کے خلاف ان نوجوانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو پہلا فیصلہ ہی ایک طرح کے اندرونی دباؤ کے تحت ہوا۔ یہیں سے لشکر کی روانگی ہوتی ہے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے نکلتا ہے۔ جی، لیکن سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ ایک اور بڑا دھچکا لگا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ شوط نامی مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی، جسے تاریخ میں منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے الگ ہو گیا کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی، ہم کیوں اپنی جانیں ضائع کریں، اور وہ واپس مدینہ چلا گیا۔ 300 لوگ، یعنی 1/3 لشکر۔ 1/3 لشکر، اور یہ صرف تعداد کی کمی نہیں تھی، یہ اس سے کہیں زیادہ سنگین معاملہ تھا۔ عین میدان جنگ کے راستے میں ایسا ہونا، اس کا نفسیاتی اثر تو تباہ کن ہوا ہوگا۔ بالکل، یہ صرف فوجی تعداد میں کمی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے حوصلوں پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ اس نے ایسی بددلی پھیلائی کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ نامی 2 انصاری قبیلے، جو اپنی وفاداری کے لیے مشہور تھے، جی، ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے۔ وہ بھی ہمت ہار کر واپس پلٹنے کا سوچنے لگے تھے۔ تفہیم القرآن میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا۔ تو یہ ایک لمحہ تھا جب سارا منصوبہ تباہ ہو سکتا تھا۔ جی بالکل، لیکن لشکر ٹوٹا نہیں۔ باقی 700 لوگ آگے بڑھے، وہ احد کے دامن میں پہنچے اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اب یہاں جنگی حکمت عملی کا مرحلہ آتا ہے، جو کہ بہت شاندار تھی۔ بہت ہی شاندار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو اس طرح پوزیشن دی کہ احد کی پہاڑی ان کی پشت پر آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ عقب سے حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، سوائے ایک جگہ کے، ایک کمزور نقطہ۔ جی، پہلو میں پہاڑی کے بیچ ایک درہ تھا، ایک راستہ جہاں سے دشمن کی فوج گھوم کر پیچھے سے حملہ ہو سکتی تھی۔ اور اسی کمزور نقطے کو محفوظ کرنے کے لیے ایک خاص انتظام کیا گیا۔ جی، اور یہ انتظام اس جنگ کا مرکزی نقطہ بننے والا تھا۔ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 بہترین تیر اندازوں کا ایک دستہ اس درے پر تعینات کیا گیا، اور انہیں جو حکم دیا گیا وہ تاریخ میں بہت مشہور ہے، بہت زیادہ۔ ان سے کہا گیا، دیکھو، جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم جیتیں یا ہاریں، تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہاں تک کہ اگر پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہوں۔
جی، تب بھی تم اپنی جگہ سے مت ہلنا جب تک میرا اگلا حکم نہ آ جائے۔ اس سے زیادہ واضح اور سخت حکم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں کسی قسم کی غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ تو اب میدان تیار ہے اور جنگ شروع ہوتی ہے۔ اور جنگ کا آغاز مسلمانوں کے لیے بہترین تھا۔ ابتدائی حملوں میں ہی انہوں نے قریش کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے؟ جی، وہ اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ جیسے جنگ بدر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہو اور ایک اور شاندار فتح بس چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ تو سب کچھ منصوبے کے مطابق جا رہا تھا، فتح یقینی لگ رہی تھی۔ لیکن یہی وہ لمحہ آتا ہے جب انسانی فطرت اس منصوبے پر غالب آ جاتی ہے۔ بالکل، جیسے ہی کچھ مسلمان سپاہیوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور میدان میں ہر طرف مال غنیمت بکھرا پڑا ہے، وہ اپنا بنیادی فوجی مقصد بھول گئے۔ یعنی بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا کرنا؟ جی، وہ یہ بھول کر مال اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور ان کی دیکھا دیکھی وہ تباہ کن غلطی ہوئی جس کا ڈر تھا۔ درے پر تعینات تیر انداز۔ جی، ان میں سے زیادہ تر نے جب نیچے میدان میں یہ منظر دیکھا تو ان کے درمیان بحث چھڑ گئی۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد رکھنا چاہیے، لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ بھائی جنگ تو ختم ہو گئی، ہم جیت چکے ہیں، اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ؟ بالکل، اگر ہم نیچے نہیں گئے تو مال غنیمت میں ہمارا حصہ نہیں بچے گا۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر نے انہیں روکنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہ روکا اور وہ سب درہ چھوڑ کر نیچے دوڑ پڑے۔ اور یہ وہ ایک لمحہ تھا جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا، کیونکہ دشمن کے لشکر میں ایک شخص ایسا تھا جس کی نظریں اسی درے پر جمی تھیں۔ خالد بن ولید، جو اس وقت قریش کے گھڑ سوار دستے کے کمانڈر تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً اپنے دستے کو ساتھ لیا، پہاڑی کا ایک لمبا چکر کاٹا اور اسی درے سے گھوم کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب رہا ہوگا۔ وہ فتح کا جشن منانے اور مال اکٹھا کرنے میں مصروف تھے اور اچانک ان کی اپنی پشت سے ان پر حملہ ہو گیا۔ یہ مکمل افراتفری تھی۔ ایک طرف پیچھے سے خالد بن ولید کا حملہ اور دوسری طرف جو دشمن فوج بھاگ رہی تھی، اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پلٹ پڑی۔ تو وہ سامنے سے حملہ آور ہو گئے۔ جی، مسلمان دو طرف سے حملے کی زد میں آ گئے۔ ان کی جیتی ہوئی جنگ ایک لمحے میں شکست میں بدل گئی۔ صفیں ٹوٹ گئیں، لوگ بکھر گئے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور اس شدید افراتفری میں ایک افواہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا، یعنی جو لڑ رہے تھے انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ تقریباً خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے میں شدید زخمی ہوئے۔ آپ کے گرد صرف 10-12 جانثار صحابہ کا ایک حلقہ رہ گیا تھا جو اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ شکست اب تقریباً مکمل ہو چکی تھی، لیکن پھر کچھ صحابہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ زندہ ہیں، اور یہ خبر پھیلتے ہی مسلمانوں میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ ہر طرف سے کٹتے پھٹتے لڑتے بھڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سمٹنے لگے اور آخرکار آپ کو بے حفاظت پہاڑ کی ایک محفوظ جگہ پر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا جسے ماخذ میں ایک معمہ کہا گیا ہے۔ جی، قریش کی فوج جو یہ جنگ واضح طور پر جیت چکی تھی، اس نے اپنی فتح کو مکمل کرنے کے بجائے، یعنی مسلمانوں کا تعاقب کرنے کے بجائے، جی، خود ہی میدان چھوڑا اور واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ آج تک ایک معمہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ واقعی ایک عجیب بات ہے۔ خیر، تو جنگ ختم ہوئی اور مسلمانوں کو اپنے 70 شہیدوں کی لاشیں اٹھانی پڑیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام واقعات کا مطلب کیا ہے؟ تفہیم القرآن اس شکست کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ یہی اس گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تفسیر ان واقعات کو صرف فوجی حکمت عملی کی کامیابی یا ناکامی کے طور پر نہیں دیکھتی، وہ اسے گہرے روحانی اور اخلاقی اسباق سے جوڑتی ہے۔ اچھا، ان واقعات کے بعد جو آیات نازل ہوئیں، ان میں مسلمانوں کو پہلے جنگ بدر یاد دلائی گئی کہ جب تم کمزور تھے تب اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ پھر انہیں تسلی دی گئی کہ اس بار بھی اگر ضرورت پڑتی تو اللہ 3000 یا 5000 فرشتوں سے بھی مدد کر سکتا تھا۔ لیکن وہ مدد آئی نہیں، تو کیا وہ مدد کسی شرط سے جڑی ہوئی تھی؟ بالکل، اور وہ شرط 2 الفاظ میں بیان کی گئی ہے: صبر اور تقوی۔
صبر اور تقوی۔ جی، تفسیر واضح کرتی ہے کہ اللہ کی مدد ان دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے، اور جنگ احد میں جو کچھ ہوا وہ انہی دو چیزوں کی کمی کا نتیجہ تھا۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیں، پہلے جب نوجوانوں نے مدینہ میں رہ کر دفاع کرنے کی پختہ رائے کے خلاف کھلے میدان میں لڑنے پر اصرار کیا تو یہ بے صبری کا مظاہرہ تھا۔ صحیح۔ اور پھر جب درے پر تعینات تیر اندازوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح حکم کی نافرمانی کی اور مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑ دی تو یہ تقوی کی کمی تھی۔ اچھا، تو تقوی کا مطلب یہاں صرف اللہ کا ڈر نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ بہت خوب نقطہ اٹھایا آپ نے۔ تقوی کا ترجمہ اکثر خدا ترسی کیا جاتا ہے، جو اس کے معنی کا صرف ایک پہلو ہے۔ اس کا ایک زیادہ عملی مطلب ہے نظم و ضبط کا شعور، ڈسپلن۔ جی، یہ احساس کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور مشکل ترین حالات میں بھی ان پر قائم رہنا، خاص طور پر جب کوئی ذاتی خواہش یا لالچ آپ کو اس سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تیر اندازوں کو اپنی جگہ چھوڑ دینا تقوی کی اسی کمی کا مظہر تھا۔ یعنی اس تفسیر کے مطابق شکست کی اصل وجہ خالد بن ولید کی ذہانت نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی اپنی اندرونی کمزوری تھی۔ جی، تفسیر کا زور اسی بات پر ہے، بیرونی اسباب اپنی جگہ لیکن اصل فیصلہ کن عنصر اندرونی حالت تھی۔ ایک اور بہت اہم نقطہ بھی ماخذ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو اس شدید تکلیف اور غصے کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ اس کے جواب میں جو آیت نازل ہوئی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے نبی، فیصلے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ یہ تو ایک بہت گہرا سبق ہے۔ جی، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ فتح، شکست، ہدایت اور گمراہی، ان سب کا حتمی اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو جنگ احد ایک ایسا پیچیدہ معرکہ تھا جہاں ابتدائی فتح ایک فیصلہ کن غلطی کی وجہ سے شکست میں بدل گئی۔ اس میں ہمیں انسانی فطرت کے کئی رنگ نظر آتے ہیں: جوش، بے صبری، لالچ اور سب سے بڑھ کر نظم و ضبط کی اہمیت۔ اور پھر اس پر جو قرآنی تبصرہ ہے وہ مادی اسباب سے زیادہ روحانی اسباق پر زور دیتا ہے، یعنی صبر، اطاعت اور تقوی کی کلیدی اہمیت۔ لیکن ایک آخری سوال جو سننے والوں کے لیے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ماخذ میں اس بات کو ایک مہمہ کہا گیا ہے کہ فتح کے باوجود قریش کا لشکر میدان چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ یہ بات فتح و شکست کی نوعیت کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے؟ جب بظاہر جیتنے والی فوج ناقابل فہم طور پر پیچھے ہٹ جائے اور ہارنے والی فوج کو نہ صرف بچنے نکلنے اور دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل جائے بلکہ تاریخ کا ایک سب سے گہرا سبق سیکھنے کا بھی موقع مل جائے، تو اصل میں جیتا کون اور ہارا کون؟